تو یہ عید الاضحیٰ جس طریقے سے آپ مناتے ہیں، میں نے اور بھی بڑے لوگوں کو جانتا ہوں میں، لیکن ماشاءاللہ جس طرح خدا ترسی سے جس طریقے سے آپ عید پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک قسم سے آپ اپنے ہاتھوں سے نوالے سب کو کھلاتے ہیں، کئی بکرے گوشت دیا جا رہا ہے، کئی کلیجی پھپھرا دیا جا رہا ہے، ساتھ ان کو پھر جاتے ہوئے آپ گوشت بھی دیتے ہیں، بڑی محبت سے اخبار عیدی بھی دیتے ہیں، تو یہ انداز آپ کا کب سے چل رہا ہے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد رکھا اور اتنی دعائیں دیں آپ نے. تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارا، جب سے تقریباً میری شادی ہوئی ہے، شادی کے کوئی 14-15 سال ہم جوائنٹ فیملی میں تھے. میرا ایک دیور ہے، دیورانی ساس سسر ہوتے تھے، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ساس سسر. تو پھر ہم لوگ جب سے تقریباً اپنا گھر بنایا نا، تب سے یہ ہمارا سلسلہ ایسے ہی ہے. ہمارا تقریباً کوئی 100 سے زیادہ بندہ فیکٹری کا ملازم جو ہوتا ہے ہمارے گھر پہ ہوتا ہے اس دن، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے قربانی کا، جانوروں کو کروانا، گوشت بنوانا، جو ان کے لوازمات ہوتے ہیں ان کو دھونا، صاف کرنا، پیکٹ بنانے، یہ سارا کام ہمارے فیکٹری کے ملازم کرتے ہیں. آپ کی نگرانی میں؟ ہاں جی، میری نگرانی میں اور میرے بچوں کی نگرانی میں بھی. اور پھر اس کے بعد دیوان صاحب کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کاپی پینسل رکھی ہوتی ہے اور لسٹ بناتے ہیں. ہاں، یہ لسٹیں بناتے ہیں، یہ لسٹیں بناتے ہیں اور پھر یہ آگے سے توڑوں میں ڈال کے، کچھ برفوں میں لگا کے، بوریوں، وہ کیا کہتے ہیں، ٹپوں میں ڈال کے، تو گاڑیوں میں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہ پر بندے کو، اپنے ڈرائیوروں کو، کچھ ڈرائیور ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، کچھ ہماری فیکٹری کے ہوتے ہیں، کچھ اور ملنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیوان صاحب کا حصے کا کام کرنا ہے میں نے. وہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر دیوان صاحب صبح 10 بجے کے بعد سے لسٹیں ان کو دیتے جاتے ہیں، رات گئے تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. یعنی آپ لوگوں کے گھروں میں خود پہنچاتے ہیں؟ جی جی، خود پہنچاتے ہیں. دیوان صاحب نے کبھی نہیں ایسے کیا. ویسے بھی تو آپ کے گھر لائن لگی ہوتی ہے. جی جی، میں یہی کہہ رہی ہوں، جو لائن لگی ہوتی ہے نا، وہ تو ضرورت مند ہوتے ہیں. وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ لوگ ہمارے جاننے والے نہیں ہوتے جن کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. یہ جو گوشت دیوان صاحب بھیجتے ہیں، یہ جتنی کشمیری کمیونٹی ہے تمام کو، جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ووٹر بھی اور سپورٹر بھی، اور فیملی ممبران. ہاں جی، اور ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ان لوگوں کو ہم گھروں میں بھیجتے ہیں. اور جو مفلس اور غریب لوگ ہوتے ہیں جو باہر آتے ہیں، جن کی لائن باہر ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ شام تک دیتے رہتے ہیں. ہمارے دروازے سے کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کو انکار نہیں گیا. جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بھی اور ان پہ بھی یہ خصوصاً خاص کرم ہے کہ ہمارے دروازے سے کسی کو انکار نہیں گیا کبھی نا. اچھا دیوان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاست کا آغاز کب کیا، اور اس سیاست میں یہ کتنی عیدیں اب تک گزر چکی ہیں، اور عیدین کے موقع پر بھی آپ سیاسی لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب روایت ہر مرتبہ آپ ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت مشکور و ممنون ہے آپ کے. اور میری بہن زیبا ناز بھی جو ہے وہ اکثر میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں. جب میں صدر بھی تھا تو اکثر میرے پروگرام میں آتی تھیں، اور میں ان کو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بھی اسمبلی کی ممبر بنے. آمین. تو میری دعائیں ہیں. میں ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بندہ میری پارٹی کا ہے، اگر وہ محنتی ہے اور ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو میری نگاہ میں رہتا ہے. اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی اچھی جگہ پہ فٹ کرا دوں، اس کو کوئی عہدہ دے دوں. میں اپنا، آپ نے پوچھا جو سوال پہلے، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں. میں جب کالج میں گیا ہوں تو ایکچول میں سکول لائف میں بھی جب میں تھا تو میرے والد پیپلز پارٹی کے تھے. ان کو بٹو دور میں پکڑ بھی لیا گیا، اٹھا کے دکان سے لے گئی پولیس. اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا. تو خیر وہ دکاندار کے جو صدر یہ اکبری منڈی والی دکان جو آپ کی ابھی بھی ہے، ہاں جی ہاں جی، وہاں پہ وہ اس وقت شفیع بٹ صاحب صدر ہوا کرتے تھے ادھر کے. تو وہ بھی میرے والد صاحب کے بس دوست تھے، کولیگ تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ کوئی جلوس نکالتے ہیں ادھر، دکان پر جھنڈا لگا ہوا تو اس کو پکڑ کے لے جانا. یہ ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانے پر والد صاحب کو جی ہاں، وہ بھی ہم نے وقت دیکھا ہے مارشل لا کا. تو اس میں بھی ہم نے بہرحال
بڑی اسٹرگلس کی ہیں. میں پھر کالج میں گیا جب 77 میں نے لاہور ریلوے روڈ میں نے ایڈمیشن لیا. تو وہاں جب گیا تو اس وقت بھٹو صاحب کے اوپر مقدمات چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ روزانہ اس کی پروسیڈنگ ہوتی تھی, وہ مولوی مشتاق کا سنتا ہے, پھر انوار اللہ کا سپریم کورٹ میں, پھر 4 جج. آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہی صورتحال تھی. کوئی ایک جسٹس تھا تو اس کو کہ جس کی میٹر کی سند ہی جعلی ہے, وہ ایک شاہ صاحب جج صاحب تھے, وہ بیچارے بھاگ ہی گئے, ملک سے ہی بھاگ گئے. آپ کو پتہ 9 میں سے 5 جج رہ گئے, 4 ویسے بھگا دیے, ایک کو ریٹائر کر دیا. تو وہ بھی جس طرح فیصلے لیے آپ کو سب پتہ ہے, 3-2 کا جو فیصلہ ہوا. تو میں سیاست میں نے یہ جو اپنا دیکھی ہے نا, وہاں سے سیکھا, اسٹوڈنٹ لائف سے. وہاں سے پھر میں پیپلز پارٹی کے مختلف عہدوں پہ کام کیا میں نے. جب میں اس وقت پنجاب میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا میاں منظور بھٹو کے ساتھ پنجاب میں, تو اس وقت پھر میں نے سوچ لیا کہ پیپلز پارٹی میں اب وہ دم خم نہیں رہا. محترمہ کی شہادت کے بعد جب زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے دیکھا یار یہ بھٹو صاحب کی کرشماتی شخصیت تھی, اور محترمہ بھی جنہیں میں اپنی بہن سمجھتا ہوں, آج بھی اس فیملی کا میں احترام کرتا ہوں. اور میں نے آج تک جب سے میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی میں نے کوشش کی ہے کبھی میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ جتنے کلیگ ہمارے صاحب کا دوست ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. آپ کی فیملی کو بھی میں جانتا ہوں, آپ سے تعلقات ہیں, جو پیپلز پارٹی کے پرانے دوست ہیں یا ہمارے صحافی بھائی ہیں. اور اسی طرح جب میں صدر لاہور بھی رہا, میں نے انتظامیہ پولیس سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں. اور میں نے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کی عزت کی ہے اور سب لوگوں کو عزت دی ہے. اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. جب کوئی کار بھی جاتا ہے تو اسے پھر احساس ہو جاتا ہے یار یہ شریف آدمی ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, عزت دینے والا تو وہی ہے نا. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر چیز تو پھر اللہ یہ کتنے سال ہو گیا آپ کو پولیٹکس میں؟ وہ آپ دیکھ لیں کہ 77 سے لے کر 27 سال تو یہ ہو گئے 77 سے, اور آگے یعنی 50 سال کے قریب ہو گئے مجھے, 50 کے قریب ہو گئے ہیں, 48. اچھا, اب اس میں یہ جو عید ہے اور آپ کے گھر میں ایک مجمع لگا ہوتا ہے اور اس میں آپ بڑی خوشی سے سب کچھ یہ کام کر رہا ہے, کہ بڑی مشقت کا کام ہے, لیکن آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ بڑی خوشی سے سارے کام کر رہے تھے. تو اس میں آپ کو کبھی تھکاوٹ, کبھی پریشانی نہیں محسوس ہوئی؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ بہت محنت سچی بات ہے. اصل نا بکرے یا جانور بڑے جو ہم کرتے ہیں, اگر یہ کر کے ہم ادھر ہی بانٹ دینا لوگوں کو تو وہ تو چلو ہو گیا, میں نہ بھی ہوں تو چلو جو ادھر محلوں میں علاقوں میں غریبوں کو دے دیا. جو لوگوں کے گھروں میں پہنچانا کام ہے اصل وہ ہے. وہ میں آتا ہے نا جب عید, تو آپ یقین کریں کہ مجھے سر کے اوپر وہ جو ہوا تھا کہ یار, لیکن میرا اللہ, آپ کو تو یاد ہے ویسے ٹپس پہ نام یاد ہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ یقین کریں یہ قیمت صرف اس گوشت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے, میں چھوٹی عید پہ بھی لوگوں کو گفٹ بھیجتا رہتا ہوں. میرا جو پروڈکٹ ہوتی ہے دیوان شربت بھیج دیتا ہوں, پہلے مسالے بھیج دیتے تھے, اب چونکہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجنے میں افورڈ نہیں کر پا رہا, جو آپ کو سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. تو اب میں شربت جو ہے اپنا وہ پھر سب لوگوں کے گھر میں بھیج دیتا ہوں. اور ابھی 1 سال سے آپ کو پتہ ہے جس کرائسس سے میں گزر رہا ہوں, میں نے نہ اس کو ہاتھ لگایا نہ کچھ. اب پروٹیسٹ کرنا میں اپنی پارٹی کا ورکر ہوں, وہ میرا حق ہے. اگر پارٹی کا میں پروگرام میں جاتا ہوں یا کسی میں جاتا ہوں, ہم نے کبھی کوئی گملے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, نہ کوئی بدتمیزی کبھی کسی کے ساتھ کی ہے. دیوان صاحب, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میاں بیوی سے ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کی شادی میں جتنے خوشگوار لمحات آئے اس میں آپ کی بیگم کا کردار زیادہ ہے یا دیوان صاحب آپ کا ہے؟ آتے ہیں ہم بریک کے. تو 89 میں ہماری شادی ہوئی, تو الحمدللہ آج یہ میں بھی نانا بھی ہوں اور میں دادا بھی ہوں. ماشاءاللہ. 2 پوتے ہیں میرے, ایک پوتی ہے, ایک پوتا ہے, اور ایک میری دوتی ہے, اور ایک نواسی ہے ہماری. ایک نواسی ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے, سارے ہی تندرستی صحت اللہ دے, خوشحالی ہے. جی ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ نئے تحفے جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان پہ جن کو اللہ تعالیٰ دادا دادی یا نانا نانی بناتا ہے. اچھا, ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار جو مجھ میں کمی رہے گی نا میں اپنے بیٹے میں پوری کروں گا.
ایسی کوئی آپ کی صورتحال ہے اپنے بچوں کی اور آپ یہ میرے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہوتا وہی ہے. ہے. جو چیزیں ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جائے, یہ بڑی رحمت ہوتی ہے. دیکھیں جی ماشاءاللہ صحت کے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ہمارے بچے صحت مند ہیں, ماشاءاللہ, اور ایمان کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایماندار ہیں, اور مسلم اخلاق کے معاملے میں بھی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا اخلاق ہے. مجھے لگتا ہے ہم دونوں میاں بیوی سے میرے بچوں کے اخلاق زیادہ بہتر ہیں. جی ماشاءاللہ. تو وہ بیٹی میری بھی ماشاءاللہ خود بھی بڑی اچھی ہے, اور مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کر رہی ہے. تو بچے جو ہیں ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس وہ نہیں کرتے جو وہ آپ کہتے ہیں ان کو, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ میں وہ دیکھتے ہیں. یعنی سب کہ عید قربان پہ جی آپ اپنی فیملی کو کس طرح اکٹھا کرتے ہیں, بچوں کو, اپنی بیٹی جی میں کو, آپ کو بتاتی بہو ہوں. کو اور اپنے ریلیٹیو کو, اس بارے میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہو جاتے ہیں؟ جی ہمارے گھر میں میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. 4 بچے یہ ہوتے ہیں, 1 میری بہو ہے, 5 ہو جاتے ہیں. 1 دیوان صاحب کا بھانجا میرے پاس ہوتا ہے, وہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے. اچھا اچھا. یہ 6 بچے ہمارے کل ہوتے ہیں. اور ہم صبح شروع کرتے ہیں عید کی نماز سے. عید کی نماز میں اور میری بیٹیاں جو دونوں ہیں ہم ایک مسجد میں جاتے ہیں 2 بچوں کے ساتھ نا. اچھا. ہاں جی جامعہ اشرفیہ جاتے ہیں ہم نا. اور دیوان صاحب جو ہمارے گھر کے پاس ہیں, کیونکہ انہوں نے پڑوسیوں سے ملنا ہوتا ہے, یہ گھر کے پاس والی مسجد میں, اور میرا چھوٹا بیٹا وہ یہ گھر کی پاس کی مسجد میں, ہم 5 بندے ایک مسجد میں جاتے ہیں, اور یہ 2 جتنے ایک مسجد میں جاتے ہیں. تو نماز پڑھ کے آگے عید شید ملتے ہیں, سیویاں بنی ہوتی ہیں, سیویاں کھاتے ہیں. میٹھا ایک دن میں پہلے بنا لیتی ہوں, جو پھر اس کے بعد سے قربانی شروع ہو جاتی ہے. پھر ماشاءاللہ میرا تو زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ باہر میں ہی ہوتے ہیں. دیوان صاحب بہو میری جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے, بہت اچھے گھرانے سے اور بہت اچھی بچی ہے. وہ میرے لیے وہ سب کے کھانے کا دھیان رکھتی ہے, سب کی پسند کا دھیان رکھتی ہے, سب کے کھانے کا دھیان رکھتی ہے, اور میرے کچن کا تقریباً پورا ہولڈ میری کشمیریوں میں کھانا بہت جی اچھا کھایا وہ بھی جاتا ہے. کشمیری ہیں. تو اس میں آپ ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اب ہوتا ہے نا یہ کشمیری بہت زیادہ کھاتے ہیں. نہیں بہت زیادہ تو نہیں کھاتے مگر اچھا کھاتے ہیں, زیادہ نہیں کھاتے کشمیری, اچھا کھاتے ہیں, خوش خوراک ہوتے ہیں. اور میرے جو آپ کے گھر میں عید والے دن آج عید ہے نا, جی کیا پکایا آپ نے؟ آج ایک تو میٹھا شیر خورما بنا ہمارے گھر میں صبح, پھر اس کے بعد فرنی میں نے رات سے بنائی ہوتی ہے. اچھا. اب چونکہ گرمی کے دن ہوتے ہیں, جب سردیوں میں عید آتی ہے پھر ہم شاہی ٹکڑے بنا لیتے ہیں, اس طرح کا میٹھا بنا لیتے ہیں. اور اب دن میں میری بہو کیا کرے گی, فروٹ چاٹ بنائے گی, دہی بڑے بنائے گی. یہ 2 چیزیں ضرور بنیں گی, یا آلو چنے بن جائیں گے یا دہی بڑے بن جائیں گے. ہر آنے والے کی توازہ کی جائے گی فروٹ چاٹ کے ساتھ اور دہی بڑے کے ساتھ اور فرنی کے ساتھ. شیر خورما جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے جب صبح نماز پڑھ کے آتے ہیں تو وہ سب کھاتے ہیں, مہمانوں کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد جو کھانا آتا ہے, کھانا موسٹ گھروں میں سے وہ پہلے کہتے ہیں کلیجی ختم دینے کے لیے خطے, مگر یہ کہ کلیجی ضرور پکاتے ہیں ہم نے. تو پھر اس کے بعد ہمارے گھر تقریباً کوئی 100 بندہ کھانے کے لیے ہوتا ہے دوپہر کو. جی دوپہر کو. اچھا یہ بات, یعنی آج 100 بندہ آپ کے تھا؟ جی آج 100 بندہ ہمارے گھر کھانے پہ دوپہر میں نا. فیکٹری کے بندے پکاتے ہیں کھانا. اچھا. ہاں جی, پھر وہ جو فیکٹری میں خان صاحب ہے نا ہمارا, وہ کھانا بناتا ہے. اچھا. پھر وہ بڑا چولہا باہر لگا لیتا ہے, اس کو گوشت وہاں سے دیا جاتا ہے. کبھی قورمہ بنا لیتا ہے, روٹیاں تندور سے بازار سے آ جاتی ہیں, تندور بھی اپنا اور تندور بھی ہم نے لگایا ہوا ہے, مگر وہ اتنی زیادہ پھر اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتا ہے 100 بندے کی روٹی, پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے پلاؤ بن جائے. اچھا جی پلاؤ بن جائے, پھر اس میں کسائی بھی 30-35 تو کسائی ماشاءاللہ ہمارے ہو جاتے ہیں. چھوٹے کے علیحدہ ہوتے ہیں, بڑے کے علیحدہ ہوتے ہیں, تو وہ 30-35 تو وہی ہو جاتے ہیں. پھر ان کسائیوں کو اونٹ بھی کیا ہے کبھی؟ جی 1-2 دفعہ کی ہے. میرے بچوں کی خواہش تھی 1-2 دفعہ, مگر چونکہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے تو اس دفعہ ہمارا نا قربانی ہم نے کی تھی رات میں. تو اس دفعہ بانٹی تھی ہم نے صبح میں, تو اے سی میں ہی اعلیٰ ہم نے رکھا تھا, مگر اونٹ کا گوشت چونکہ گرم ہوتا ہے نا اس کی وجہ کے ساتھ باقی گوشت خراب ہو گیا تھا. اچھا جی پھر اس کے بعد سے ہم نے کبھی اونٹ نہیں کیا. اچھا دیوان صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کی 35-36 سال ہو گئے نا شادی کو, جی بھی اس میں اونچ نیچ بھی ان کی طرف سے آیا؟
بس کبھی اتنا نہیں ہوا، لیکن بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزری ہے. میں اگر دیکھتا ہوں نا اپنی طرف، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو کمیاں مجھ میں رہ جاتی ہیں یہ پوری کر دیتی ہیں. اچھا. وہاں کوئی جن کو اس کی ایک خوبی ہے کہ جو اس نے خود کھانا نا، یہ اگر کسی کو دینا اللہ کے نام کا بھی تو یہ اچھی چیز ہی دیتی ہے. اچھا ٹھیک. ہم بچی ہوئی چیزوں کو یہ نہیں زیادہ، اس کا یہ خوبی ہے ہر بندے کو یہ عزت دیتی ہے، چاہے میرے بہن بھائی ہوں چاہے اس کے ہوں. تو پھر جب یہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کوئی ایسا کرتی، تو پھر جب اس کے آتے ہیں وہ بھی میرے ماں باپ کی جگہ پہ ہیں، بھائی ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں نا آپ ان کو جو اتنی مصیبت آئی ہے، 3 مرتبہ گھروں سے اٹھایا گیا ان کو، صرف آپ کی وجہ سے. جی میری وجہ سے. تو یہ بھی آپ دیکھ جی لینا. ان سے بار بار یہ وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو یہ ٹکٹ ہولڈر صبا دیوان یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ تو میرے بھائی نے کہا میری بہن ہے. تو غلام محی الدین تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا ظاہر ہے وہ بہن ہے، وہ بہنوئی ہے. اچھا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں. پولیس والوں کا فوکس ہی ان کویسچن کی طرف تھا. یہ 2-3 کویسچن جو تھے نا، جو ایس ایچ او یا جو بھی کوئی آتا تھا، فوکس ان کویسچن کی طرف تھا. آپ عید کی بات کریں، عید سیاست تو بہت لمبی ہے. تو میں نے جو ان سے بات پوچھی ہاں نا جی. کہ آپ کی شادی کو اتنا سال ہو گئے، تو آتے ہیں نا اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. جی زندگی میں آتے تو ہیں جی ماشاءاللہ، مگر اللہ کا شکر ہے اللہ نے کبھی اس طرح کی مصیبت میں ہمیں نہیں ڈالا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیوان صاحب نا بہت کوپریٹو شخص ہیں. اچھا دیوان صاحب کی ایک خوبی اور ایک کوئی ایسی آپ کو پریشان کرنے والی بات وہ بتائیں. ہاں جی، خامی پریشان کرنے والی یہ لوگوں پہ اعتبار بہت جلدی کر لیتے ہیں. اچھا. ہاں یہ تو اچھے آدمی کی نشانی ہے. نہیں اچھے، آج کل زمانہ بڑا آپ کو پتہ ہے، عمران خان کا پھر سیاست کی بات اس میں آ جاتی ہے. اعتبار نہیں کرنا چاہیے کسی پہ، سوچ سمجھ کے اور پرکھ کے بندے کو پرکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیوان صاحب میں یہ صلاحیت تھوڑی سی کم ہے، یہ بندے کی پرکھ نہیں صحیح لیتے. تو اچھائی کون سی ہے؟ ہاں اچھائی ان میں یہ ہے کہ یہ بہت نرم دل ہے. اچھا. بہت نرم دل ہے اور بڑی پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں. سوچ ان کی مثبت ہے. اگر کسی بات پہ کسی پریشانی پہ میں ان کو کہہ بھی دوں نا، ایک دفعہ کافی دیر کی بات ہے، ہم نا گلگت ناران کاغان گئے سیر کے لیے. راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، بچیاں میرے ساتھ تھیں، اور وہ درمیان میں اس کے ایک روٹ آتا ہے جس ادھر سے بھی ٹریفک بند ہو جاتی ہے اور ادھر سے بھی ٹریفک بند ہو جاتی ہے. 7 بجے کے بعد ٹریفک نہیں جانے دیتے. وہ ناران کاغان سے گلگت جانا تھا ہم نے. وہ چڑھائی. ہاں چڑھائی. وہاں پہ گاڑی ہماری خراب ہو گئی، ایک گاڑی ٹھیک تھی. تو ان کی اس وقت مجھے ایک بات یاد ہے، میں بہت پریشان تھی اور رات کا ٹائم تھا، بچے بھی چھوٹے تھے، پانی بھی ہمارے پاس پینے والا ختم ہو گیا. اور یہ مثبت سوچ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ پہ اعتبار ہے اور مجھ پہ اعتبار ہے نا، تو پریشان نہ ہو. اچھا. اللہ بہت بہتر کرے گا. تو وہ پھر ایک ہمیں اللہ کے کرم سے ایک آدمی مل گیا جو ڈرائیور تھا. وہ ہمیں ایک اسپاٹ پہ لے گیا جہاں پہ ڈرائیوروں کا تھی جگہ. وہاں پہ رات رکنے کے لیے اس نے ہمارا بندوبست کیا. وہاں پہ رات رکے، صبح بچوں نے اٹھ کے گاڑی ٹھیک کروائی. تو خیر ہم منزل مقصود پہ پہنچ گئے اپنے نا. تو یہ بات ہے کہ دیوان صاحب کی سوچ جو ہے یہ مثبت رکھتے ہیں. دیوان صاحب انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں آپ کی بہتری کی. ایک انہوں نے کہا یہ ان میں یہ کمی ہے، آپ بھی کوئی ان میں محسوس کر. دیکھیں جی، میں ایک سب تو اتنا لمبا ٹینور ہے 35 سال. دیکھو ایک بات ہے، یہ میری جو سیاست چلی ہے نا، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. اگر 10 بندے آئے ہیں میرے گھر میں، مجھے یاد ایک مرتبہ میرے گھر میں خورشید شاہ نے وہ میرے گھر میں آیا. وہ میری فوتگی ہوئی تھی تو وہ فاتحہ کہنے کے لیے آئے، وہ پیپلز پارٹی. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اندر سے وہ تھوڑا بہت سامان آیا، اس نے انڈے تو آپ لوگ کے بھیجے. کہتا یار یہ سیاست ہے. تو میں کہا یار یہ میرے گھر میں تو تقریباً میرے باپ سے مجھے ودیت میں ملی ہیں یہ ساری چیزیں. میرا باپ جب ہوتا تھا نا، میں تو چھوٹا ہوتا تھا، تو مجھے ساتھ کے ایچ خورشید کے جلسوں میں، وہ جو سابقہ پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے، تو ان کے لیے وہ خاص ان کے خاص، تو مجھے وہاں تلاوت کراتے ہوتے تھے کھڑے وہاں پہ. پھر وہ سارے جو جلاس ہوتے تھے اس میں کہتا یار تو تقریر بھی تھوڑی سی کر دے. میں کہا اس وقت میں تقریر چھوٹا تھا، 6 7ویں کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو بہرحال مجھے یہ میرے والد صاحب اس وقت بھی اپنے گھر میں بہت کھانے کرتے تھے. تمام کشمیری جو کشمیری سپیکنگ تھے نا، یعنی آپ کی سیاست کے پیچھے میرے کا بڑا عمل دخل. والد صاحب کا پہلے عمل دخل ہے. اس کے بعد یہ جو ان کا ہے نا، انہوں نے جو پکا ہوا ہے، ہاں جو کہا کہ 10 بندے آ رہے ہیں، 15 انہوں نے کھانا، بس میں نے ان کو یہ کہنا ہے. باقی کا کام انہوں نے خود ہی گاڑی نکالنی ہے، ڈرائیور کے ساتھ جا کے چیزیں لا کے پکا پکو کے سب کو کھلا دینا. یہ تو ہوگی نا چاہیے. یہی سب سے کوئی ایسی کمی جس کو آپ محسوس کر آپ روکتے ہوں اور یہ اس سے وہ
फिर भी करती हूँ। मुझे तो लगता नहीं मुझ में कोई कमी है। बहरहाल हर बंदे में सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई कमियां भी होती हैं, कोई खामियां भी होती हैं। तो बहरहाल कोई ऐसी बड़ी कोई खामी नहीं जो मैं आपको बताऊं। ये अब ज़रा एजड हो रही है तो इसको एंजाइटी हो जाती है किसी वक्त, तो थोड़ा मैं फिर खामोश हो जाता हूँ, मुझे पता है कि इसकी तबीयत। ईद के मौके पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और मेरे ज़हन के मुताबिक अभी हम अगर 2.5-3 घंटे और भी बैठे तो ईद की और हमारी बातें आपस में ख़त्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वक्त की कैद है। मुझे बार बार मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है ये टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। अब मैंने जो ईद के मौका पर अपने इस खूबसूरत जोड़े से गुफ्तगू की है, मेरे सवालात और इनके जवाबात, उसका फैसला कर रहा है आपने।